جی دوستو، تو اب میں آپ کے ساتھ آرام سے بات کر سکتا ہوں. تو وہ جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا اور آپ کو بتایا کہ میں نے اپنی بلکہ کچھ ویڈیوز کلپس میں لکھا ہے کہ اسائلم کے حوالے سے، کیونکہ وہاں سے جب اب بندہ پاکستان سے چلتا ہے تو کہتا ہے کہ شاید پتہ نہیں میں ایئرپورٹ پہ جاؤں گا اور میرے لیے سارے معاملات کھلے ہوئے ہیں، اور وہاں پر ایک بڑی لمبی سی گاڑی ہوگی، اس میں ڈرائیور بیٹھا ہوگا اور وہ مجھے آئے گا لے کے چلا جائے گا. لیکن بعض اوقات خدا نہ خواستہ ایسے حالات ہو جاتے ہیں، آپ کا کوئی جاننے والا نہیں ہوتا، یا جو جاننے والا ہے اس کو کوئی پرابلم ہو گئی ہے، وہ نہیں آ سکا، تو پھر اس صورت میں بڑے حالات ہیں. یہاں پر ہر بندہ مجبور ہے، اس کو ڈیوٹی پہ جانا ہے، سردی ہے، گرمی ہے، اور ان حالات میں وہ پھر جس طریقے سے سروائیو کرتا ہے، اور آپ کو سروائیو کرنا پڑے گا. میں بھی جب یہاں پر آیا نیو یارک میں تو مجھے 2 دن کے لیے سڑکوں پہ سونا پڑا، فٹ پاتھ پہ سونا پڑا، اور مارچ کا مہینہ تھا، اور پھر میں نے جس طریقے سے سروائیو کیا، سردی بھی تھی اور پھر میرے پاس کوئی جاب نہیں تھی، پھر میری ڈاکومنٹیشن کا مسئلہ تھا، کام کا مسئلہ تھا، کھانا پینا نہیں تھا، کھانا پینے کے لیے بڑے مسائل ہوئے. پھر میں نے اکاموڈیٹ کیے. بعض اوقات ایسے دن گزرے کہ 24 گھنٹے میں نے کچھ کھایا پیا نہیں، اور سڑکوں پہ سویا اور کھایا پیا نہیں. اور پھر آپ کو پھر جابز نہیں ملتی. جاب تو ایسی ہے کہ ہر جابز کے لیے آپ کو کم از کم یہاں کا ورک پرمٹ چاہیے ہوتا ہے، اور وہ ان کو ملتا ہے جن کا اسٹیٹس لیگل ہو. اور اسٹیٹس لیگل ہونے کے لیے تو یہاں پر تو میں نے لوگوں کو دیکھا ہے 25 سال سے انلیگل ہیں، انڈاکومنٹڈ ہیں. بلکہ میں نے 25 سال لوگوں کو دیکھا یہاں پر رہ کے پاکستان واپس جاتے ہوئے. کوئی انڈیا واپس جا رہا ہے، کوئی پاکستان واپس جا رہا ہے، یا جو مختلف ملکوں سے آئے ہوئے ہیں، ازبکستان ہے، تاجکستان ہے، قازقستان ہے. لوگ یہاں پر آئے ہیں، انہوں نے اپنی آ کے کوشش کی ہے، بھرپور کوشش کی ہے، پیسے خرچ کیے ہیں، اپنی وقت کا ضیاع کیا ہے، بہت کچھ کیا ہے. 10 15 20 سال بعد وہ واپس چلے گئے. اس میں یہ ہے کہ آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، بڑا اسٹیڈیلی، جیسے کہتے ہیں نا وہ اپنا اسٹیڈیلی ون دا ریسٹ، خرگوش کی طرح خرگوش کی چال چلنی پڑتی ہے. یہاں پر 20 والا کوئی حساب نہیں ہے کہ آپ 20 کھیلیں گے یا ون ڈے میچ کھیلیں گے اور دیٹس اٹ. یہاں پر آئیں تو سمجھ لیں کہ آپ نے وہاں پر ٹیسٹ میچ کھیلنے جانا ہے. کبھی کسی گیند پہ سنگل بن جائے گی، کسی بھی گیند پہ سنگل نہیں بنے گی، کبھی چوکا لگ جائے گا. ہو سکتا ہے آپ کا جو ٹارگٹ ہے وہ 10 آور میں پورا ہو، 50 آوروں میں پورا ہو، 40 آوروں میں پورا ہو، 6 مہینے میں پورا ہو، 1 سال میں پورا ہو. امیگریشن کا مسئلہ ہے، ڈاکومنٹیشن کا مسئلہ ہے، اسائلم کا مسئلہ ہے. ہو سکتا ہے اس میں 10 سال لگ جائیں، 15 سال لگ جائیں، آپ اپنے ملک پاکستان نہ جا سکیں انہی پیچیدگیوں کی وجہ سے. پھر آپ کا نروس بریک اپ ڈاؤن ہو جاتا ہے. اس میں ذہنی طور پر، جذباتی طور پہ آپ کی والدہ بیمار ہیں یا آپ کا کوئی مسئلہ ہے اور آپ پاکستان نہیں جا سکتے، کہ آپ کا یہاں پر وہ پھر سچویشن خراب ہو جائے گی. پھر کورٹ آپ سے پوچھے گی کہ جی آپ تو کہہ رہے تھے جی مجھے اپنے ملک میں پاکستان میں میری تو دشمنی ہے، مجھے تو وہاں پر مسائل ہیں، مجھے تو وہاں پر میری جان کو خطرہ ہے. تو وہ کہیں گے جی اب آپ وہاں پر کیوں جا رہے ہیں، کس کام کے لیے جا رہے ہیں. وہ آپ کو روکیں گے تو نہیں، لیکن وہ جب آپ کو اپنا فیصلہ دیں گے اس میں وہ ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے، جو کہ آپ کے لیے پھر بڑا مسئلہ ہوگا. تو اس لیے ان چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. لوگ آپ کو صحیح انفارمیشن دیتے ہیں، بعض کو صحیح انفارمیشن نہیں دیتے. تو اس لیے کائنڈلی آپ میرا چینل جو ہے وہ پہلی فرصت میں سبسکرائب کریں، تاکہ میں نے جو پچھلے 1 مہینے سے آپ کو ویڈیوز بھیجتا رہا ہوں وہ بھی دیکھیں کہ میری یہاں پر اسٹرگل کیا ہے. یعنی کہ وہ بندہ، اب میں یو ایس سٹیزن ہوں، میری فیملی یو ایس سٹیزن ہے. محنت کی، سمجھداری سے کام کیا، ان کے جو قانون ہیں، ان کے جو لاز ہیں، رولز ریگولیشن امیگریشن کے، ان کو دیکھا. یہاں پر اپنا این جی اوز کا، پاکستانی کمیونٹی کے حوالے سے کام کیا. جب کام کیا وہاں پر تعلقات بنائے، اپنی یاری دوستی بنائی،
ان کے پاس بیٹھے، وہاں سے انفارمیشن ملی، آپ کی پھر ایک کیپیسٹی بلڈنگ ہوتی ہے، آپ کے اندر ایک اعتماد آتا ہے، آپ کے اندر ایک ٹرسٹ بلڈ اپ ہوتا ہے. یہاں کے سینیٹرز ہیں ہمارا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. سینیٹرز ہیں، ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیوز ہیں، جیسے پاکستان میں سینیٹر ہوتے ہیں یا ایم پی ایم این ایز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے. ہم ان کی میٹنگز میں جاتے ہیں، ان کے پروگرامز میں جاتے ہیں، وہاں پر بیٹھ کے بات کرتے ہیں مختلف ایشوز پہ، جیسے ہیٹ کرائم پر ہے، ریسزم پر ہے، یہاں کی جو ڈیلی ویجز ہیں، جو مزدوروں کی ویجز ہیں، ان کو کیسے بڑھانا چاہیے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہم اپنا دیکھتے ہیں اور ان کو ڈسکس کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں کا بروکلن کمیونٹی بورڈ ہے ایک، جیسے پاکستان میں یونین کونسل ہیں، تو میں یہاں پر بروکلن کمیونٹی بورڈ کا میں کونسلر بھی ہوں، یعنی کہ میں اس کا ممبر ہوں، بلکہ میں اس کا ایگزیکٹو بورڈ کا ممبر ہوں، ہائر پوزیشن میں ہوں. اور یعنی کہ میں سوچتا ہوں، اور میں خدا کا، اپنے اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے کہ ایک بندہ جو یہاں پر آیا اور سڑکوں پہ سویا اور سڑکیں کھودیں. میں نے یہاں پر سویٹ شاپ پہ کام کیا، مٹھائی کی دکان پہ کام کیا، حلوائی کی دکان پہ کام کیا، یہاں پر کنسٹرکشن کا کام کیا، گیس اسٹیشن پہ کام کیا. میں نے یہ کوئی بھی کام پاکستان میں نہیں کیا. پاکستان میں میں ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ کی جاب کرتا تھا، فیڈرل گورنمنٹ کی، آرام سے. لیکن یہاں پر یہ امریکہ ہے. امریکہ آپ کو ایک مرتبہ انسان بنا دیتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا یار پاکستان آتے ہی بدل جاتے ہیں اور امریکہ جاتے ہی آپ انسان بن جاتے ہیں، کیونکہ یہاں کے قانون اس طرح کے ہیں. اگر آپ نے کوئی وائلیشن کر دی ہے، اس کے پوائنٹ سسٹم ہے، آپ کی اس میں سے ڈیڈکشن ہو جائے گی. تو وہ بہت سی ایسے مسائل ہیں جو کہ آپ کو پھر قانون کی بالادستی پر یقین رکھنا ہی پڑتا ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں بہت سی. تو بات ہو رہی تھی کہ آپ میرا چینل کائنڈلی سبسکرائب کریں، اس پہ ویوز دیں، اپنے کومنٹس دیں کہ آپ مجھ سے کس طرح کی گفتگو چاہتے ہیں. آپ چاہتے ہیں میں امیگریشن کے حوالے سے آپ سے بات کروں. اب یہ کہنا ہے کہ جی آسٹریلیا میں جی ویزے کھلے ہوئے ہیں، جی آسٹریلیا میں جی پابندی ختم ہو گئی ہے اور یہ ہو گیا ہے، اور چائنا نے ویزے کھول دیے ہیں اور انگلینڈ نے ویزے کھول دیے ہیں. یعنی کہ میرے پاس جب یہ امریکن سٹیزن شپ نہیں تھی، اب تو امریکن سٹیزن شپ ہے، اب تو میرے لیے ویزے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب تو میں تقریباً دنیا کے کسی بھی حصے میں کہیں بھی ویزا آن ارائیول ہے. میں نے جانا ہے ایئرپورٹ پہ، وہ ٹھپا لگائیں گے، کہیں گے جی جائیں. تو وہ میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب میرے پاس پاسپورٹ نہیں تھا، امریکن پاسپورٹ نہیں تھا، میں تب بھی انڈیا گیا میٹنگز پہ، میں آسٹریلیا گیا، میں کینیڈا گیا، بنگلہ دیش گیا، میں آسٹریلیا گیا. تو بہت سے ملک میں ہیں جو میں نے وزٹ کیے مختلف این جی اوز کے لیے. تو اس لیے میری آپ سے یہ بھی گزارش ہوگی کہ آپ، میری آرگنائزیشن ہے نیشنل یوتھ آرگنائزیشن آف پاکستان، آپ اس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں. کوئی سوشل ورک کا کام کریں، اس کا پاکستان میں آفس بنائیں، اس حوالے سے کام کریں. ہو سکتا ہے کوئی این جی اوز کی کانفرنس آئے امریکہ میں، انگلینڈ میں، آسٹریلیا میں، ہم وہاں پر آپ کو اسپانسر کر سکتے ہیں کہ جی وہاں پر این جی او کی میٹنگ ہو رہی ہے، وہاں پر آپ جائیں، دیکھیں کہ کیپیسٹی بلڈنگ پہ کیا کام ہو رہا ہے، مائکرو انٹرپرینورز پہ کیا کام ہو رہا ہے، ڈاکومنٹیشن پہ کیا کام ہو رہا ہے، غربت میں کمی کے حوالے سے کیا کام ہو رہی ہیں. پاکستان میں انتہا پسندی کا مسئلہ ہے، انتہا پسندی کو کس طرح سے ان لوگوں نے ختم کیا، اس کی کانفرنس ہوتی ہے. تو یہ مختلف چیزیں ہیں جس پہ کہ آپ بات کر سکتے ہیں اور آپ کے ساتھ بات ہو سکتی ہے. تو لہٰذا میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ کائنڈلی اپنا اس کو دیکھیں کہ آپ کس طریقے سے میرا اور آپ کا رابطہ جو ہے ایک اچھے طریقے سے، تاکہ آپ کو فائدہ ہو نا میری باتوں سے. اب میں نے 30 سال کام کیا، اب 30 سال جو میں نے تجربات حاصل کیے ہیں پوری دنیا میں، اس کا کوئی آپ کو فائدہ پہنچے، اس کو آپ کو کوئی فائدہ پہنچے، آپ کو زندگی آسان ہو. پاکستان میں مجھے پتہ ہے وہاں پر کیا حالات ہیں، وہاں پر کس طرح کے مسائل ہیں لوگوں کے. تو جو تبدیلی آنی ہے وہ تو آنی ہے، لیکن ہر بندے پہ، ہر انسان پر
فرض ہے کہ وہ اپنے لیے تبدیلی کے لیے یا اپنی زندگی میں آسائشیں اور سہولتوں کے لیے کام کرے، جستجو کرے، تاکہ اس کو بہتر مواقع حاصل ہوں اور وہ ایک بہتر زندگی گزار سکے۔ تو اس لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پہلی فرصت میں میرا چینل سبسکرائب کریں، اور اس کے علاوہ اس کو فوراً اس پہ کومنٹس دیں، مجھے بتائیں آپ کس طرح کی انفارمیشن مجھ سے چاہتے ہیں، اور میں انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ میں آپ کو ہر قسم کے ٹاپک پہ ہر قسم کی انفارمیشن جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں، جو کہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ تو اب میں خیال چلتا ہوں، مجھے کچھ سردی محسوس ہو رہی ہے۔ میں اس وقت نیو یارک کے یہاں پر بالکل ایک ذرا ہٹ کے علاقہ ہے، میں وہاں پر آیا ہوا تھا کہ وہاں پر آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جائے اور تھوڑا سا اپنا آپ سے آج بات کی جائے اور تھوڑی سی باتوں کو مخصوص انداز میں کیا جائے تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے اور آپ کا اور میرا جو رشتہ ہے، ریلیشن جو ہے، وہ ایک بہتر انداز میں بن سکے اور ہم ایک دوسرے کو فائدہ پہنچا سکے۔ میری بھی کوشش ہے، اگر میں امریکہ آیا ہوں تو آپ بھی امریکہ آئیں، بلکہ ہر پاکستانی امریکہ آئے، آ کے اپنی ہمت آزمائے، آ کے اپنی قسمت آزمائے، آ کے یہاں پر کام کرے۔ اگر وہ رہ سکتا ہے، اس میں اتنی ہمت ہے، وہ رہ سکتا ہے، وہ یہاں کی چیزوں کو برداشت کر سکتا ہے، یہاں کے موسم کو برداشت کر سکتا ہے، یہاں کی سختی کو برداشت کر سکتا ہے، سو بسم اللہ۔ میں آسٹریلیا بھی گیا ہوا ہوں، اگر آسٹریلیا کے حوالے سے آپ کو کسی قسم کی انفارمیشن چاہیے، ہم آپ کو آسٹریلیا کے بارے میں بھی انفارمیشن دے سکتے ہیں۔ میں جب وہاں پر آسٹریلیا گیا، 2 مرتبہ گیا ہوں، سڈنی گیا، میلبرن گیا، پرتھ گیا، کوئنز لینڈ گیا، ٹاؤنزویل گیا، میلبرن گیا جہاں پر پاکستان کرکٹ ٹیم نے 1992 کا ورلڈ کپ بھی جیتا تھا۔ تو اس حوالے سے اپنا آسٹریلیا کے بارے میں بھی آپ سے بات ہو سکتی ہے، لیکن ایٹ لیسٹ مجھے پتہ ہو کہ میرا جو سبسکرائبر ہے اور میرے جو دوست ہیں وہ کیا چاہتے ہیں، کیونکہ جو بندہ پاکستان میں بیٹھا ہو نا، اب وہ تو اس کو تو پتہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر میں پاکستانی ہوں، ہمارے گھر کے پاس ہی ایک مسجد ہے بڑی، جس میں کہ 4-5 ہزار لوگ نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، شلوار قمیض پہنتے ہیں، یہاں پر 24 گھنٹے دکانیں ہیں کھلی ہوئی ہیں، ہوٹل کھلے ہوئے ہیں، ریسٹورنٹ کھلے ہوئے ہیں۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے ہم یہاں پر پاکستان بھی گھوم رہے ہیں، یہیں پر کہیں رام گڑھ مغل پورے کہیں اپنا گڑی شاپ میں گھوم رہے ہیں۔ رات کو 3 بجے پائے کھانے کا دل کر رہا ہے تو پائے کھا رہے ہیں، بیٹھ گئے ہیں۔ رات کو 2 بجے نان چنے کھانے ہیں تو نان چنے کھا رہے ہیں۔ تو اس لیے بڑا یعنی کہ مزیدار ہے یہاں پر جہاں ہم رہتے ہیں۔ تو آپ کائنڈلی مجھے رابطہ کریں اور مجھے انفارمیشن بھیجیں تاکہ میں پھر آپ کے ساتھ انہی ٹاپکس پہ بات کروں۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی۔ خدا حافظ۔